دنیا کے حساب سے مہنگائی کا زمانہ ہو, ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس دولت زیادہ ہو جائے, ہم نے تو یہ جانا ہے بیٹے کو کامیاب کیسے کرنا ہے, ہم تو سسٹم کے مطابق, دنیا کے ترقی کے مطابق ہم دولت اکٹھا کرنا بھی جانتے ہیں, مکان اچھا بنانا بھی جانتے ہیں, ہم سبھی دنیا 4 دن کی زندگی کو اتنی بہترین ڈھنگ سے سجاتے ہیں, محنت کر کے سجاتے ہیں, اگر ضرورت پڑتی ہے ہم جا کر کے پردیشوں میں ڈیوٹیاں کرتے ہیں, ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر سب چیز بناتے ہیں تاکہ پیسہ اچھا اکٹھا ہوگا. ہاں صاحب ٹھنڈی کا موسم آئے, ٹھنڈی کے اعتبار سے گدوں کا انتظام ہم نے کیا, کمبل کا انتظام ہم نے کیا. ہاں صاحب گرمی کے اعتبار سے پنکھوں کا انتظام ہم نے کیا, موسم کے اعتبار سے بھی ہم نے مکان کا انتظام کیا تاکہ بارش کا قطرہ ایک بوند بھی ہمارے گھر کے اندر نہ جائے. ہم نے بارش کے حساب سے بھی انتظام کر لیا ہے, ٹھنڈی کے حساب سے بھی انتظام کر لیا ہے, ہم نے گرمی کے اعتبار سے بھی انتظام کر لیا ہے. زندگی میں 2-4 دن جینے کے خاطر اتنا انتظام کیا ہے. میں پیغام دینا چاہوں گا, کبھی آپ کو وقت ملے تو قبر کی آخری منزل کو بھی یاد کر لینا. ایک دن اس قبر میں سونا ہے جہاں موسم کے حساب سے آپ کے لیے پنکھے کا انتظام نہیں کیا جائے گا, آپ کے لیے لائٹ کا انتظام نہیں کیا جائے گا. قبر اندھیری کوٹری کو کہا جاتا ہے, وہاں کسی روشنی کا انتظام نہیں کیا جائے گا. آپ قبر کے اندھیری کوٹری کے بارے میں سوچ لیجئے, قبر میں فرشتے آئیں گے, آپ سے سوال و جواب کریں گے. آپ کس فکر میں لگے ہیں صاحب, دنیا میں موج مستی کرنے والے, جب فرشتے آپ کے قبر میں جلوہ گر ہوں گے, وہ بھیانک شکل ہوگا, آپ دیکھ کر کے ڈر جائیں گے. قبر میں کدھر بھاگیں گے, کوئی آپ کو بچانے کے لیے نہیں جائے گا. قبر میں جب فرشتوں کی آمد ہوگی, فرشتے آ کر کے آپ سے سوال کریں گے, بتا من رب کا, تیرا رب کون ہے. آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے میں دنیا کا پردھان تھا. فرشتے کہیں گے نہیں چلے گا. آپ کہیں گے میں دنیا کا مکھیا تھا. فرشتے کہیں گے یہاں نہیں چلے گا, وقت کا تو امبانی ہوگا, وقت کا تو امیر ہوگا. لیکن قبر میں اس کے بارے میں بتا جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. فرشتے کہیں گے بتا من رب کا, تیرا رب کون ہے. آپ کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے میں دولت مند تھا, دنیا میں 2-4 لوگ مجھے جانتے تھے, دنیا میں لوگ مجھے سلام کرتے تھے, دنیا میں لوگ ہماری عزت کرتے تھے, دنیا میں ہماری شہرت تھی. فرشتے کہیں گے کچھ نہیں چلے گا. دوسرا سوال ہوگا, بتا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے. آپ کہیں گے اللہ مجھ سے کیوں پوچھ, فرشتوں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. دنیا میں میرا بڑا اسٹیٹس تھا, دنیا میں مجھے بڑے لوگوں سے لگاؤ تھا, دنیا میں ہمارے بڑے دوست تھے, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. جب آپ پھنس جاؤ گے, فرشتے تیسرا سوال کریں گے. اگر آپ کا اعمال اچھا ہوگا, آپ کہیں گے فرشتوں ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. دوسرے سوال کا جواب دیں گے دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. لیکن تیسرا سوال جو ہونے والا ہے, آپ یاد کر لیں, دوستوں پہ تکبر کرنے والے, آج دوستوں کے ساتھ موج مستیاں کرنے والے, تیسرا سوال جب قبر میں کیا جائے گا, فرشتے کہیں گے بتا ما تقول فی شان ھذا الرجل, بتا اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا. جانتے ہو, آپ کہیں گے فرشتوں اسے تو میں نہیں پہچانتا, دنیا میں میرے بڑے دوست تھے, دنیا میں لوگوں سے میرا لگاؤ تھا, دنیا میں نیتاؤں سے دوستی تھی, دنیا میں پیسے والوں سے دوستی تھی, لیکن اسے میں نہیں جانتا ہوں. ارے جانتے ہو وہاں کون جائے گا, وہاں تیرا دوست نہیں جائے گا, تیرا دادا نہیں جائے گا, آپ کا چچا نہیں جائے گا, یہاں تک کہ آپ کا باپ بھی وہاں نہیں جائے گا. وہاں جو جائے گا آمنہ کا لال جائے گا, فاطمہ کا بابا جائے گا, حسنین کا نانا جائے گا. فرشتے اس کے بارے میں پوچھیں گے بتا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا, اس کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا ہے. ہاں اگر آپ ایماندار ہو کر دنیا سے چلے جائیں گے تو فرشتوں کے سوال پہ گھبرائیں گے نہیں. آپ کہیں گے فرشتوں ارے ان کو تو اتنا جانتا ہوں, یہی ہے جس نے سورج کو پلٹایا تھا, یہی ہے جس نے چاند کو توڑا تھا, یہی ہے جس نے درختوں کو چلایا تھا, یہ وہی آمنہ کا لال ہے. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. زندہ باد. صاحب نے کامیابی اپنا ادا کر دیا. ماشاءاللہ, یہ نقیب اعظم ہندوستان صاحب قبلہ. تو آپ کوشش کریں, ہمیں دنیا چھوڑ کر کے چلے جانا ہے, وہاں قبر میں سوال و جواب بھی ہمیں دینا ہے, حساب و کتاب بھی رب کی بارگاہ میں عطا کرنا ہے. چونکہ مائک بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے اور میری کافی لمبی چوڑی بھی تقریر ہو گئی. یہ حضرت حافظ و قاری شہباز رضا صاحب قبلہ کی محبتیں تھی, میری حاضری ہو گئی, میں بہت دور سے آیا ہوں, دعا کیجیے گا میں ٹائم سے پہنچ جاؤں. اور سب سے پہلے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ حضرت حافظ و قاری شہباز رضا نوری صاحب کے نانا جان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہاں اس لیے کہ کم سے کم یہ حافظ قرآن ہے, اور مجھے امید ہے کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہوں گے نا, ان کے نام پہ اصالہ ثواب کرتے ہوں گے. آپ بھی کوشش کیجئے گا,
آپ کیا تیاری کر کے آپ جا رہے ہیں؟ دنیا چھوڑ کر ہمیں جانا ہے کیا؟ لیکن ہم کون سا کام کر کے جائیں جس کام کو رب پسند فرما لے گا تو ہمیں جنت دے دے گا؟ کچھ نہیں ہے، نہ نمازیں ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج و زکات ہے. باتیں تو بہت ساری ہے، لیکن میں اگر چھیڑوں تو پھر کافی وقت لگ جائے گا. میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، علماء کرام کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، مسجد رمضی میدان کے غازی بنائے. آپ کوشش کر لیں، ہماری زندگی میں کوئی بڑا اسٹیٹس نہیں ہے. کامیابی ہمیں سب سے دنیا کا بڑا کامیاب وہی ہوتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے. ایمان پہ اب آپ ہیں یا نہیں؟ ہم تو نماز چھوڑے ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. ہم قرآن کو بھول بیٹھے، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. آپ زندگی میں محاسبہ کر لے. آج ہم راستوں پہ چلے، کوئی کہہ نہیں سکتا ہے اپنا جا رہا ہے یا غیر جا رہا ہے. کوئی اسلامک طریقہ ہمارے پاس نہیں رہ چکا ہے، نہ لباس اسلامک رہ چکا ہے، نہ کردار، نہ گفتار، نہ ہماری اسٹیٹس اسلامک رہ چکا ہے. صاحب آج بھی میں کہنا چاہوں گا، جب مر ہی جانا ہے تو موت صاحب شراب کے اڈوں پر بھی موت آتی ہے، عیاشیوں میں بھی موت آ جاتی ہے. ایسی موت مر کر کے نہ جائے کہ زمانہ جب آپ کا لاشا گلیوں سے گزر کر کے جائے تو دنیا والے دیکھے تو کہے کہ دیکھو ایک شرابی انتقال کر کے جا رہا ہے. کسی کو افسوس نہ ہو، اس لیے کہ سب کے موت پر دنیا والے افسوس نہیں کرتے ہیں. چور کے موت پر بھلا کوئی افسوس کرے گا کیا؟ کیا ڈاٹو کے موت پر کوئی افسوس کرے گا؟ کیا شرابی کے موت پر کوئی افسوس کرے گا؟ اگر آپ دنیا کے عیاشیوں میں وقت گزار کر کے انتقال کر جائیں گے، جب آپ کا لاشا گلیوں سے گزر کر کے جائے گا، زمانے والے کہیں گے چلو اچھا ہوا ایک چور کا انتقال ہوا، ایک شرابی جا رہا ہے، ایک جواری جا رہا ہے. صاحب مرنا ہر حال میں ہے، تو موت آپ ایسی بنا لے جب مرنا ہی ہے تو زندگی کبھی قرآن کی تلاوت میں گزار دے، کبھی سجدوں کی حالت میں گزار دے، کبھی نماز کی حالت میں گزار دے. جب آپ کا لاش آ جائے تو سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہو. اپنا تو دور کی بات ہے، غیر بھی کہے تو کہے کہ دیکھو یہ عام نہیں جا رہا ہے، یہ قرآن کا قاری جا رہا ہے، یہ نماز کا عادی جا رہا ہے، یہ کوئی غدار کا جنازہ نہیں جا رہا ہے، یہ مصطفیٰ کے وفادار کا جنازہ جا رہا ہے. اور آپ کا جنازہ اعلان کرتا ہوا جائے، یا رسول اللہ یہ محرومہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے، نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے. اگر ہو آنا تو آنا نبی کے روضے پر، اے موت تجھ کو بتاؤں گا کہ زندگی کیا ہے. ہاں ایسی موت ہو جائے، ورنہ موت تو جو جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا، شرابیوں کے ساتھ رہے گا، شراب کے اڈوں پر موت آئے گی، اللہ ویسے لوگوں کے ساتھ ہی میدان حشر میں اٹھائے گا. تو ہماری موت ایسی بنا لینا کہ کبھی ہماری موت اچھے لوگوں کے ساتھ آ جائے، اچھی جگہوں پر آ جائے. ہم اپنا کردار، اعمال، اسٹیٹس، معیار ایسا بنائے کہ ہم چلے تو صاحب دنیا والے دیکھے کہ یار جب یہ مسلمانوں کا یہ عالم ہے تو مسلمانوں کے آقا کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. باتیں تو بہت ساری ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، مسجد نمازی میدان کے غازی بنائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. رہی چمن تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. السلام علیکم.